بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عامہ شروع کرتے ہیں۔ 30واں پارہ ہے یہ۔ اس کی پہلی آیت شروع کرتے ہیں سورہ نبا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر کی نسبت، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، رات کو پردہ مقرر کر دیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ موجود ہوں گے۔ آسمان کھولا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھڑکتے ہوئے گلاس۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثیر، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ یہ دن برحق ہے،
بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ آیت نمبر 40 پہ یہاں پہ سورہ نبا ختم ہوا ہے، اب سورہ نازعات شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ اس دن دل خائف ہو رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی۔ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے، عبرت۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بتاؤ، اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان
اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی. تو جس سے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. اے پیغمبر، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. اس کا وقوع کب ہوگا؟ تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے. جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم اسی کو ڈر سنانے والے ہو. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ہے. یہ سورہ نازعات ختم ہوئی ہے یہاں پہ. اب ہم سورہ عبس شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا وتولی، ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کوئی کچھ الزام نہیں. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا خدا سے ڈرتا ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، جو سردار اور نیکوکار ہیں. انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے. اسے خدا نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. بے شک ہم ہی نے پانی بنایا، ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا، پھاڑا، اور پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا، انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجوریں، گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے لیے بنایا. تو جب غل پہنچے گا، جب قیامت کا غل پہنچے گا،
اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا، جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں. یہ مومن، یہ کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہ کفار بد کردار ہے. یہ صورت ابس ختم ہوتی ہے. اب ہم سورہ تکویر پڑھیں گے آئندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹیاں بیکار ہو جائے گی، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں ملا دی جائے گی، جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، اور سردار اور امانت دار ہے. اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی محمد دیوانے نہیں ہیں. بے شک انہوں نے اس فرشتے کو شرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں. پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں نبھا سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے. یہاں آیت نمبر 29 یہاں پہ سورہ تکویر ختم ہوتا ہے. اب ہم انفطار شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، جب خبریں اکھیڑ دی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار گرم گستر کی بات میں کس چیز نے دھوکہ دیا تھا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے سب بتایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے۔ عالی قدر لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، انہیں جزا کا دن اس میں داخل ہوں گے، اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا۔ آیت نمبر 19 یہاں پہ انفطار ختم ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ مطففین شروع کریں گے انشاءاللہ کل۔